بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ درس پہلے کروانے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے آپ بھائیوں کو جلدی ہوتی ہے ویسے جو درس دینے آیا ہے اسے شاید آپ سے بھی زیادہ جلدی ہو، چونکہ ہم جلدی میں ہی سارے بھاگ رہے ہیں، تو اس لیے عرض کیا ہے کہ باقی نماز بعد میں ادا کریں تاکہ بھائیوں کی نماز بھی ڈسٹرب نہ ہو، اور بس آپ تھوڑا سا ٹائم دے دیں اگر ممکن ہے تو۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسی محفلوں میں، ایسی مجلسوں میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسی مجلسیں تلاش کیا کریں جیسے روحانی یا جسمانی جیسے غذا بہت ضروری ہے، اور اس کو ہم لینے جاتے ہیں حاصل کرنے کے لیے۔ یہ سارا دن جو ہماری محنتیں ہیں یہ صرف 2 وقت کی روٹی کے لیے، تو جیسے اس غذا کے لیے ہم اتنی محنت کر رہے ہیں، روحانی غذا کا بھی اہتمام ہونا چاہیے، ورنہ انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ اور آپ دیکھ لیں آج جتنے ہمارے نوجوان ہیں، معاشرے کے افراد ہیں، ان سب میں انزائٹی، پریشانی اور جو دلی جو ان کو ایک ہر وقت مصیبت نے گھیرا ہوا ہے، اس کا علاج یہی مجلسیں ہیں۔ اللہ کے گھروں میں بیٹھنا ہے، اس کا ذکر کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا۔ صدق اللہ العظیم۔ ہر بار کی طرح 7:19 ہو گئے ہیں، تو انشاءاللہ 7:40 پہ ہم اپنی بات کو ختم کر دیں گے، صرف 20 منٹ۔ اگر آپ 20 منٹ زیادہ محسوس کرتے ہیں تو ہم 15 کر لیں گے، کیونکہ بات تو 20 منٹ میں بھی وہی کرنی ہے جو 15 میں کرنی ہے، تو 5 منٹ ہم ویسے ایکسٹرا چلو رکھ لیتے ہیں۔ ویسے 15 منٹ ہیں تو بات ختم کرتے کرتے 5 منٹ اوپر ہو ہی جاتے ہیں، تو 20 منٹ کا آپ ذہن میں رکھیں۔ اللہ تعالیٰ یہ ہمارا بیٹھنا قبول فرما لے۔ میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، آج ہمارے اس معاشرے میں یہ دنیا داری کی جو ریل پیل ہے، اور یہ جو مادی دنیا دن بدن ترقیوں کی منزلیں طے کرتی جا رہی ہے، اس نے ہمارا ایک ذہن بنایا ہے، ایک سوچ کریٹ کروائی ہے، اور ہم سب کی کوئی نہ کوئی سوچ ہے، اور اس سوچ کے پیچھے کوئی نہ کوئی شوق ہے۔ بعض لوگوں کو، بعض نوجوانوں کو شوق ایسا چڑھا ہوا ہے بڑی سے بڑی شخصیات سے ملنے کا، سیلفیاں اتارنے کا، ملاقات کرنے کا، تعلق استوار کرنے کا، اور محلے میں بتانے کا کہ میں فلاں کے ساتھ ذرا رہتا ہوں۔ یہ شوق کی باتیں۔ بعضوں کو شوق ہے، ہمارے معاشرے کے نوجوان، کیونکہ ہم نوجوانوں کو زیادہ ٹچ کرتے ہیں، تو نوجوان جو ہیں وہ ذرا دل کھول کے اور کان جو ہیں وہ ہماری طرف کر کے بالکل توجہ کے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھیں۔ بعض بھائیوں کو یہ شوق ہوتا ہے نیا سے نیا موبائل خریدنا، نئی سے نئی گاڑی رکھنا، اچھے سے اچھا لباس پہننا، یعنی معاشرے میں زرق برق، اور ان کی جو ایک شخصیت ہے، پرسنالٹی ہے، وہ لوگوں کے سامنے عیاں ہوتی رہے کہ میں کتنا امیر ہوں، یا میں کتنا صاف ستھرا ہوں، یا میں کتنے عجیب عجیب شوق پالتا ہوں۔ بعضوں کو جانور رکھنے کا شوق ہے، اور تو اور پوری دنیا کے اندر ایک شوق نے جو ابھی شور مچایا ہوا ہے، جس پہ لاکھوں کیا اربوں ڈالر خرچ ہو گئے ہیں، نئی سے نئی کائنات کو دریافت کرنے کا شوق بڑے سے بڑے سائنسدانوں کو اور دنیا کے ذہین ترین دماغوں کو کھپا کے آج آپ دیکھ لیں کہ 21ویں صدی کا ایک بہت بڑا عجوبہ سائنسدانوں نے تیار کیا، اور جیمز ویب کے نام پہ ایک ٹیلیسکوپ انہوں نے خلا کے اندر چھوڑی ہے، اور کس انداز سے ہمارے سوشل میڈیا کے اوپر اور الیکٹرانک میڈیا کے اوپر اس کا چرچا ہے کہ جی کیا ہے، اربوں سال پرانی کہکشاؤں کی تصویریں آ رہی ہیں۔ سبحان اللہ، یہ شوق کی باتیں ہیں، یعنی کھربوں روپیہ
اور اربوں ڈالر صرف شوق کے اوپر انسان صرف کیے جا رہا ہے، اور دن بدن ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا جو شوق ہے، اور ستاروں کی نئی کھوج کا جو شوق ہے، ان کی تصویریں اتارنے کا جو شوق ہے، اس نے انسان کو اس انداز سے اندھا کیا ہے کہ یہ ساری کہکشائیں اور سارے کلسٹرز اور سپر کلسٹرز اور ان کو بنانے والی ذات کے متعلق کبھی ہمارے دل میں شوق پیدا نہیں ہوا کہ یہ ساری چیزیں کس نے بنائی ہیں، ہمیں اس ذات کو بھی دیکھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہکشاؤں کے اس پار ایک جہاں دیکھ کے آئے، معراج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اربوں کھربوں نوری سال کی مسافت کوئی حیثیت نہیں رکھتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے گئے۔ ہمارا ایمان ہے واقعہ معراج کے اوپر۔ آپ دیکھیں اتنی بڑی مسافت کو طے کرنا، جس کو آج سائنس کتنے کھرب روپے لگا کے اور کتنے ارب ڈالر لگا کے آج صرف ان کی تصویریں لے سکتی ہے، ایک ذرے کی کائنات، ایک ذرے کے برابر کائنات کی تصویریں اتار سکتی ہے۔ امام کائنات علیہ الصلاۃ والسلام ان کہکشاؤں کے اور ان کلسٹرز کے اور ان سپر کلسٹرز کے اس پار، پہلے آسمان کے اس پار، دوسرے آسمان سے اوپر، تیسرے آسمان سے اوپر، چوتھے سے بھی اوپر اور ساتویں آسمان سے بھی اوپر، سدرۃ المنتہا پہ وہ کرشمے دیکھ کے آئے، اور آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ایک شوق دیا تھا، اور وہ شوق تھا کہ اس کائنات کو بنانے والے رب کا دیدار کرنے کا بھی شوق انسان کے دل میں پیدا ہونا چاہیے۔ تو میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، یہی وجہ ہے کہ امام کائنات علیہ الصلاۃ والسلام پھر جب ان چیزوں کو دیکھ کے آئے تو اس جہاں سے کس قدر بے نیاز ہوئے، اور ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی فکر لاحق ہوتی اور آپ اللہ سے دعائیں کرتے، اللہم انی اسألک لذۃ النظر الی وجہک الکریم۔ اللہ کل قیامت والے دن اپنے اس خوبصورت اور سب سے عظیم ترین نعمت سے ہمیں محروم نہ کرنا جو انسانوں کے لیے اور مسلمانوں کے لیے تو نے تیار کی ہے، اور وہ سب سے بڑی نعمت کیا ہے کہ آپ اپنا دیدار مبارک انسانیت کو کروائیں گے۔ میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، کبھی ہمارے دل میں ایسا شوق پیدا ہوا ہے، کبھی ایسا شوق پیدا ہوا ہو کہ ہم اللہ کا دیدار بھی کریں گے، اور اللہ کے دیدار کے لیے ہمیں کچھ کرنا بھی چاہیے۔ من كان يرجو لقاء اللہ فإن أجل اللہ لآت۔ امام کائنات علیہ الصلاۃ والسلام جب ان کہکشاؤں کے اور اس کائنات کے اس پار ایک اور کائنات دیکھ کے آئے تو آپ نے آ کے فرمایا تھا، من كان يرجو لقاء اللہ فإن أجل اللہ لآت۔ جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ سے ملاقات کرے، اسے خوش ہو جانا چاہیے کہ اللہ سے ملاقات کا ٹائم آ گیا ہے۔ تو موت یہ اللہ سے ملاقات کا وقت ہوتا ہے۔ آج ہمارے بھائی موت سے بڑا گھبراتے ہیں۔ کیوں گھبراتے ہیں؟ کیونکہ انہیں موت کے پس منظر کا پتہ ہی نہیں۔ خوفناکی تو ہے، ڈرنا بھی چاہیے۔ اپنے گناہوں کی انسان ان گٹھڑیوں کو جب دیکھتا ہے اور ان اپنی سیاکاریوں پہ نظر دوڑاتا ہے تو انسان کو افسوس تو ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ صحابی رسول ہیں جو فرمایا کرتے تھے کہ میں موت سے ڈرتا نہیں ہوں۔ کیوں نہیں ڈرتا؟ کیوں نہیں ڈرتا؟ اشتیاقاً سبحان اللہ، اس وجہ سے، اس شوق کی وجہ سے کہ میں موت سے ڈرتا نہیں ہوں، بلکہ فرمایا کرتے تھے احب الموت اشتیاقا لربی، میں موت کو بڑا پسند کرتا ہوں، مجھے پتہ ہے موت کے بعد میں نے اپنے اللہ سے ملاقات کرنی ہے۔ یقین جانے اس قدر خوبصورت زندگی، اس قدر خوبصورت زندگی خالد بن محمود رحمہ اللہ تعالی اسی لیے فرمایا کرتے تھے یقین جانے ان لوگوں کی زندگیاں کتنی خوبصورت تھی اور ان کو شوق کیسے چڑھے ہوئے تھے۔ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، یہ ہے وہ شوق کی گھڑیاں جس کے اندر شوقین لوگوں کو چاہیے کہ وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھیں۔ یہ وہ شوق ہے جنت کا حصول، اور پھر اس کے اندر سب سے بڑی نعمت اس کائنات کو بنانے والے پروردگار کا دیدار الہی۔ سبحان اللہ، یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔
آپ سارے بھائی سنتے رہتے ہیں علماء کرام سے، لیکن ہم صرف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے جو جدید قسم کے شوق ہیں، جنہوں نے ہمیں نعوذ باللہ اس قدر بعض دفعہ مایوس کیا ہوتا ہے، بعض بھائی تو اپنے شوق پورا کرنے کے لیے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، یقین جانیں فیمس ہونے کے لیے خودکشیاں کر لیتے ہیں۔ یہ کوہ پیما، میں نے تھوڑے دن پہلے ایک ویڈیو دیکھی، ایک جو نوجوان تھا وہ اپنی والدہ کے ساتھ لپک کے رو رہا تھا۔ کیوں رو رہا تھا؟ والدہ جو ہیں وہ پتہ نہیں کیسے اس کو اجازت دے رہی تھی، اس کو شوق چڑھا ہوا تھا کہ اس نے K2 کے بعد اب ماؤنٹ ایوریسٹ جو ہے اس کو سر کرنا ہے۔ دیکھیں ذرا، یعنی اس کو شوق یہ چڑھا ہوا تھا کہ میں دنیا کی جو بلند ترین چوٹی ہے اس کے اوپر پہنچوں۔ یا ربی لک الحمد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کائنات نہیں، وہ کائنات جو کسی انسان نے نہیں دیکھی، اس کے کچھ کرشمے دیکھ کے آئے، اور آپ نے آ کے کیسا شوق اپنے دل میں پالا، کیسا شوق پالا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کرام کو خطاب کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لائے اور لوگوں کو بتایا کہ ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے کہ وہ دنیا میں رہنا چاہے، دنیا کی جاہ و حشمت چاہیے، دنیا کا جو ہے منصب اور عہدہ اور بادشاہی اور لمبی عمر چاہیے تو مل جائے گی، اور اگر چاہتا ہے اللہ کے پاس آنا تو اس کی مرضی ہے۔ اور اس بندے نے کس کو اختیار کیا ہے؟ اس چیز کو جو اللہ کے پاس ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اس چیز کو سماعت فرما رہے تھے، اور انہوں نے رونا شروع کر دیا اور کہنے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، ایسی باتیں نہ کیا کریں، ایسی باتیں مجھ سے برداشت نہیں ہوتی۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نے تعجب کیا، فعجبنا له وقال الناس انظروا الى هذا الشيخ يخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن عبد۔ ان بزرگوں کو بھی دیکھو، جب دیکھو یہ رونا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک قصہ سنا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو اختیار دیا تھا، وہ دنیا میں رہنا چاہتا ہے تو رہ لے، اللہ کے پاس آنا چاہتا ہے تو آ جائے، اور اس بندے نے کس کو اختیار کیا؟ جو اللہ کے پاس ہے۔ اللہ کے رسول تو قصہ سنا رہے ہیں اور یہ بزرگ رونا شروع ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں ہمیں بعد میں جا کے پتہ چلا کہ وہ جو اختیار ملا تھا وہ اللہ کے رسول کو ہی ملا تھا کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ کو لمبی عمر دے دیتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں تو ہمارے پاس آ جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے پاس جانے کو پسند فرما لیا ہے۔ تو اس وجہ سے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کرام میں سے سب سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاروں کو سمجھا کرتے تھے، اسی لیے انہوں نے رونا شروع کر دیا اور کہنے لگے اللہ کے رسول ایسی باتیں نہ کیا کریں، میرا دل پریشان ہو جاتا ہے۔ لیکن باقی صحابہ کرام کو پتہ ہی نہ چلا۔ تو یہ وہ شوق تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تھا۔ آپ دیکھیں آج ہمارے شوق بھی دیکھیں، اور انبیاء کرام میں سے جو تمام انبیاء کے سردار ہیں، تمام انبیاء کے امام ہیں، آپ ان کا شوق بھی دیکھیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میری گود میں تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے والا آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم نے یہ الفاظ سنے، آپ فرما رہے تھے بل الرفیق الاعلی، بل الرفیق الاعلی۔ یہ آخری کلمات تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جب آپ دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، دنیا سے تشریف لے کے جا رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ اس وقت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار دیا گیا کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو دنیا میں اور زندگی بسر کر لیں، اگر چاہتے ہیں تو ہمارے پاس آ جائیں۔ بل الرفیق الاعلی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خفیف سی انگلی کو حرکت دے کے آسمان کی طرف گویا ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں اللہ اب سب سے جو پیارا میرا دوست ہے اس کے پاس جانے کو دل کرتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس ساری کائنات کے رازوں سے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ آپ ان تمام چیزوں سے واقف تھے. قیامت تک کے لیے جو ہونے والا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا. جب اللہ تعالیٰ نے آپ کے سینہ مبارک پہ ہاتھ رکھا تو جو علم کے خزانے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہ سارے کے سارے کھول دیے گئے. میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، اس کے بعد بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا شوق ہے کہ اللہ سے ملاقات ہو جائے. یہ بہت بڑا شوق ہے. اسی لیے اپنے دلوں میں اس شوق کو پیدا کریں اور اس کے لیے کوشش کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی، من احب لقاء اللہ، جو بندہ اللہ سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے اور پسند کرتا ہے کہ اللہ سے ملاقات کرے. خالد بن محمود کی بات بیچ میں رہ گئی. فرمایا کرتے تھے کہ دنیا کے اندر اگر کوئی انسان اپنے کسی سردار کے پاس جا کے کہے یا کسی سردار کے بارے میں کہے کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں اور رونا شروع کر دے، تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ سردار کہے نہیں آپ مجھ سے نہیں مل سکتے. ابھی آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں ایسی ویڈیوز چلتی ہیں، لوگ اپنے لیڈروں کو جا کے ملتے ہیں اور روتے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. شوق ہے جی، بس میں آپ سے ملنا چاہتا تھا. من احب لقاء اللہ. خالد بن محمود فرمایا کرتے تھے کوئی بندہ اگر دنیا میں اللہ سے یہ دعا کرے، اللہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، میرے دل میں یہ شوق ہے، تو کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنا دیدار نہ کروائیں. ضرور اللہ تعالیٰ اس بندے کے اس شوق کو پورا فرمائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو اس تمام لوگوں سے زیادہ کریم بھی ہیں اور تمام لوگوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ عزت دار بھی ہیں. تو میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ذی شان ہے، من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ. جو بندہ اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے، اللہ بھی چاہتے ہیں، اللہ بھی شوق رکھتے ہیں کہ وہ بندہ اللہ کے پاس آئے اور اللہ سے ملاقات کرے. کتنا بڑا شوق ہے. یعنی اللہ تعالیٰ بھی انسان کے لیے اس شوق کو رکھتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمایا تھا، اہتز لہ عرش الرحمن. جب آپ دنیا سے رخصت ہوئے تو رحمان کے عرش کے اوپر ایک خاص انتظام تھا. کس چیز کا انتظام تھا؟ اہتز لہ عرش الرحمن. رحمان کا عرش بھی اس وقت جھوم رہا تھا جب حضرت سعد کی روح اوپر پرواز کر رہی تھی کہ آج کتنا خوبصورت مہمان آ رہا ہے. تو میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، یہ بہت خوبصورت شوق ہے. اس کو انسان کو اپنے دل میں پالنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہونے والا قرآن اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ جو بندہ بھی اللہ سے ملنا چاہتا ہے، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے کہ آپ خوشخبری سنا دیں. اللہ سے جو بندہ ملاقات کرنا چاہتا ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، جان لو تم اپنے پروردگار کو ضرور ملو گے. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کو خوشخبری بھی سنا دو کہ اس سے بڑی خوشی نہیں ہوگی جب انسان اللہ سے ملاقات کرے گا. آپ دیکھیں دنیا میں آپ کسی معزز انسان کے پاس جائیں، معزز جو عزت والا ہو، تو انسان کو کتنی خوشی ہوتی ہے. کتنی خوشی، یار آج میں فلاں قاری صاحب کو مل کے آیا ہوں، بڑا اخلاق ہے ان کا، یار وہ بڑے اچھے تھے. آج میں فلاں وہ جو حاجی صاحب ہیں ان کو مل کے آیا ہوں، یار کیا بات ہے، میں نے ویسا انسان نہیں دیکھا. سبحان اللہ، لیس کمثلہ شیء. اللہ رب العزت جیسا کوئی رحمان ہے، کوئی رحیم ہے، کوئی اللہ سے زیادہ بھی انسانوں سے پیار کرتا ہے. اپنے بندوں سے، ماؤں سے کہیں، ماں کی تو مثال ہی نہیں بنتی. یعنی کس قدر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے پیار کرتے ہیں. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کو خوشخبری سنا دیجئے کہ اللہ سے ملاقات کرنے کا مزہ ہی الگ ہے. میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، مَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ، جو بندہ اس بڑے شوق کو رکھتا ہے. بہت بڑا شوق ہے، بہت بڑا شوق ہے. دنیا میں کسی وڈیرے کو ملنا ہو نا، ابھی آپ یہ لیڈروں کی مثال لے لیں،
اور بھائی ان کو ملنے کے لیے ابھی میں نے پچھلے دنوں ایک ویڈیو دیکھی کہ ایک بچی جو ہے وہ موٹر سائیکل پہ سفر کر کے گئی اور کتنے دن جو ہیں وہ اپنے لیڈر کے گھر کے باہر بیٹھی رہی کہ میں اس کو ملنا چاہتی ہوں. لا حول ولا قوت الا باللہ. اب آپ دیکھیں من کان یرجو لقاء ربی، یہ بہت بڑا شوق ہے. جو اللہ سے ملاقات کی خواہش رکھتا ہے فلیعمل عملا صالحا، اسے چاہیے کہ وہ زندگی میں اہتمام کرے کس چیز کا؟ نیک اعمال زیادہ سے زیادہ کرے اور پھر اللہ کے پاس چلا جائے. جب نیک اعمال لے کے اللہ کے پاس جائے گا پھر اس کو اس ملاقات میں مزہ بھی آئے گا، اور وہ ملاقات اتنی خوبصورت ہوگی کہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث واضح موجود ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام کو اس شوق کے متعلق فرمایا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کے موقع پہ تشریف فرما ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو اونچی آواز سے یہ خطاب کرتے ہیں، قوموا الى جنة عرضها السماوات والارض والذي نفس محمد بيده لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابرا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قسم اٹھا کے لوگوں سے یہ وعدہ کرتے ہیں، اٹھو اللہ کی اس جنت کو حاصل کرو جو اللہ نے تمہارے لیے بنائی ہے، زمین و آسمان سے بڑی جنت، اس کو آج حاصل کرنے کے لیے اللہ کے اس میدان میں اتر پڑو. صحابہ کرام اس خطاب کو سن رہے تھے، اور ان میں ایک صحابی تھے عمیر بن حمام رضی اللہ تعالی عنہ. بعض دفعہ انسان کا شوق اس قدر بڑھتا ہے، بوسٹ ہوتا ہے، انسان کا ایمان اس قدر جمپ لیتا ہے کہ وہ چھوٹے سے عمل سے ہی بعض دفعہ اتنا متاثر ہوتا ہے. اب انہوں نے جب یہ تقریر سنی تو وہ کیا کر رہے تھے؟ بھوک لگی تھی ان کو اور ہاتھ کے اندر کھجوریں تھیں، کھجوریں کھا رہے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک جب کانوں سے ٹکرایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت کا وعدہ فرما رہے ہیں اور اللہ سے ملاقات کا وہ شوق پیدا ہوا، فوراً کھجوروں کو پھینکا اور کہا یہ تو دیر ہو جائے گی اگر میں کھجوروں کو کھاتا رہ گیا، اور اللہ رب العزت کے رستے پہ اپنی جان کو قربان کر دیا. کتنا بڑا شوق! عمیر بن حمام رضی اللہ تعالی عنہ. میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، اس لیے ضروری ہے انسان اپنی زندگی کو درست کر لے، اعمال کو درست کر لے، اپنے اندر اخلاق کو پیدا کرے، اپنے اندر حیا کو پیدا کرے. یہ بہت ضروری چیزیں، اگر یہ نہیں ہے تو پھر میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں کوئی فائدہ نہیں ہے. پھر اللہ سے ملاقات اتنی پریشانی والی ہوگی، نعوذ باللہ. جو لوگ کافر ہیں، جو لوگ بدبخت قسم کے ہوتے ہیں، یا جو لوگ بد کردار ہوتے ہیں، وہ جب اللہ سے ملاقات کرتے ہیں تو یقین جانیں ان کا دل ہی نہیں کرتا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جب فرشتے ان کی روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں تو ان کی روح جسم کے اندر چھپنے کی کوشش کرتی ہے. اللہ اکبر. اور لیکن جو مومن ہوتا ہے، مومن تو ہر وقت اسی تڑپ میں رہتا ہے. ہمارے اسلاف کے قصے بڑے مشہور ہیں. ہمارے اسلاف جو ہیں دن رات یہی دعا کیا کرتے تھے. یقین جانیں ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ جیسا شوق بڑے بڑے صحابہ کرام کے اندر تھا. بڑے بڑے صحابہ کرام یہ دعائیں کیا کرتے تھے. تو میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں تشریف لائے اور 2 ہلکی سی رکعتیں پڑھی اور 2 رکعتیں پڑھ کے جانے لگے. لوگوں نے کہا آپ تشریف لائے ہیں اور جلدی جلدی 2 رکعتیں پڑھ کے آپ جا رہے ہیں، کوئی اللہ سے مانگ بھی لیا کریں. عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اللہ سے وہ دعا مانگی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے مانگا کرتے تھے، اور اس دعا کے بعد میں نہیں سمجھتا مجھے کسی چیز کی ضرورت ہو. کیا دعا مانگی؟ اللہم انی اسألک لذت النظر الی وجہک الکریم. سجدے کے اندر یہ دعا مانگ کے سلام پھیر کے چلے گئے کہ اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں جو تیرے دیدار کی لذت ہے کل قیامت والے دن اس سے مجھے محروم نہ کرنا. یہ دعا مانگ کے چلے گئے. یعنی اس سے بڑی واقعہ ہی کوئی دعا نہیں ہے، اس سے بڑا واقعہ ہی کوئی شوق نہیں ہے. تو اس لیے میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، ہمیں بھی چاہیے ہم اپنے دلوں کے اندر اس شوق کو پیدا کریں، اور اس شوق کے لیے کچھ ضروری کام ہیں جن میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان نیک اعمال کرے. دوسرے نمبر پہ ہمارا ٹائم جو ہے وہ تقریباً 2 منٹ باقی ہیں. دوسرے نمبر پہ یہ کام کریں
کہ اللہ رب العزت کا ذکر زیادہ سے زیادہ کیا کرے، اور جو ذکر کے اندر چیز آتی ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت ہے۔ قرآن پاک پہ غور و فکر کرنا ہے، اس کا ترجمہ پڑھنا ہے، صرف قرآن کی تلاوت کرنا۔ اور بعض بھائی جو ہیں ان کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، اتنی عمریں ہو گئی ہیں، ان کو چاہیے وہ قرآن کو سیکھیں، قرآن سے تعلق کو مضبوط کریں، یہ بڑی ضروری چیز ہے۔ دوسرے نمبر پہ یہ ہے۔ تیسرے نمبر پہ میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت سے دعا بھی کیا کریں کہ اللہ تعالی ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ یہ بہت بڑی دعا ہے، اور اس دعا کو ہمیشہ آپ حفظ جاں بنا لیں۔ بڑے بڑے انبیاء کرام، یوسف علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، یہ بڑے انبیاء کرام کو آپ دیکھیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں سرداریاں دی تھیں، بادشاہتیں دی تھیں، وہ بھی اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں۔ اللہ سبحان اللہ، یوسف علیہ السلام کو دیکھیں، حسن خاتمہ کی دعا کر رہے ہیں۔ جب والدین مل گئے، بھائی بہن مل گئے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں، اللہ الحقنی بالصالحین، مجھے جب موت آئے تو نیکی کی حالت میں آئے، اور مرنے کے بعد مجھے نیک لوگوں کا ساتھ نصیب ہو جائے۔ یہ کون دعائیں کر رہے ہیں؟ انبیاء کرام۔ تو اس لیے میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، اس شوق کو پیدا کرنے کے لیے یہ 3 کام انتہائی ضروری ہیں۔ اپنی زندگی کو پاک کریں، اپنی آنکھوں کو حیادار بنائیں، اور اس چیز پہ غور کیا کریں کہ کل قیامت والے دن ہم نے امام کائنات کا بھی سامنا کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا بھی سامنا کرنا ہے۔ اس کے لیے ذرا اپنے وجود کو تیار کریں، اپنے جسم کو تیار کریں، اپنے اخلاق کو بہتر کریں، قرآن سے تعلق کو جوڑیں، اور اللہ سے خاتمہ ایمان کی دعا کریں۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔